جو سب سے ضروری ادب ہے وہ ہے ماں باپ کا ادب. اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ اُفٍّ لَهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اتنا ان کا احترام کرو اور ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کرو. اب آپ سوچیں گے کہ جی بڑھاپے میں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ پلے نہیں پڑتا، غصہ آ جاتا ہے. تو میں آپ سے کہوں گا جب بچوں کی زبان تمہیں نہیں سمجھ میں آتی اور وہ رو رو کر کسی چیز کو کہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن پھر بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اسی طرح اگر ماں باپ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اسے سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ماں باپ کا ادب ہے. بلکہ بادشاہ کو بھی جواب لکھ کے دے رہا ہے، بڑا خوش ہوا، سارا بیٹے کا بیگ چھولا ڈنڈی سب لے کر حضرت کی خدمت میں آ گیا اور ان کے پاس چھوڑ کر چلا گیا. اب وہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. اتفاق ایسا ہوا حضرت پیر دھونے لگے اور پانی ڈالنے لگا، اتفاق سے ہارون رشید وہاں سے گزرنے لگا، نظر پڑ گئی، بڑا غصہ آیا، جلال میں تمتما گیا، سواری سے اٹھا. سارے لوگ سوچنے لگے اب حضرت کی خیر نہیں ہے. توجہ سے سننا جن کے بچے پڑھتے ہیں. آیا سیدھے اپنے بیٹے کے گال پہ تماچا کھینچ کے دیا اور کہا بے ادب گستاخ، اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں اور تیرے استاد اپنے ہاتھ سے پیر دھو رہے ہیں، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے خود اپنے استاد کا پیر دھو، یہ ادب ہے، تب جا کر تجھے مناسب ہوگا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی تربیت کے لیے استاد اگر ہاتھ اٹھا دے تو جاہل ماں باپ آ کر استاد کی کلاس لگا دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسا کہنا چاہیے تھا، آپ کو ایسا بولنا چاہیے تھا. جاہل استاد کو سکھانے لگتا ہے. کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کے اس درس میں خطاب کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ اسلام میں ادب کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے. آج ہم یہ سمجھیں گے کہ اسلام میں ادب اور احترام کا کیا مقام و مرتبہ ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. ادب کیا ہے؟ ادب کے معنی ہے قول یا فعل سے کسی کی بڑائی ظاہر کرنا. ہر چھوٹا جو واقعی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو وہ اپنے سے بڑے کا ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے اور ہر لحاظ سے اس کی بڑائی ظاہر کرتا ہے. جیسے مرید اپنے پیر کی، شاگرد اپنے استاد کی، نوکر اپنے مالک کی، اولاد اپنے باپ دادا کی اور ہر چھوٹا اپنے سے بڑے کی. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کا مقام سمجھاتے ہوئے اسلام میں ادب کی ضرورت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جو شخص ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے، ان کی تعظیم و تکریم نہ کرے اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت اور ان پر محبت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یاد رکھیں دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ دین ادب ہوتا. ادب اور اسلام اور ادب یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ادب کے بغیر ایمان نہیں، ایمان کے بغیر ادب نہیں. اس لیے کہ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم، اسلام کا سب سے پہلا درس، اسلام کا سب سے پہلا لیسن ادب و احترام ہے. اس لیے کہ بے ادب بندہ زیادہ بندگی کر لینے کے باوجود، زیادہ عبادت کر لینے کے باوجود، زیادہ مجاہدات کر لینے کے باوجود، زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل کر لینے کے باوجود صرف ایک غلطی، صرف ایک بے ادبی، صرف ایک گستاخی کے سبب بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ کا مردود فرما دیتا ہے. جس کی مثال ہمارے سامنے شیطان کی شکل میں پہلے ہی سے موجود ہے. ذرا دیکھیں شیطان کتنا بڑا عبادت گزار تھا، کتنا بڑا عابد تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ اگر شیطان کے سجدوں کو زمین پہ بچھا دیا جائے تو زمین پوری اس کے سجدوں سے بھر جائے اور ایک ذرہ بھی زمین کا اس کے سجدوں سے باقی نہ رکھے. اتنا بڑا عبادت گزار تھا. اور علم والا کتنا بڑا تھا شیطان، معلم الملکوت اس کو کہا جاتا تھا، فرشتوں کو بھی وہ پڑھاتا تھا، اتنا بڑا علم والا تھا. اور مقام اور مرتبہ والا کتنا بڑا تھا کہ فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جنت میں اس کا جانا آنا تھا. اتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا. لیکن جیسے ہی ایک بے ادبی اس نے کر دی، ایک گستاخی اس نے کر دی تو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے عمل کے پہاڑ کو رد کر دیا، اتنے بڑے علم کے پہاڑ کو رد کر دیا، اتنے بڑے مقام و مرتبے کو اس کے منہ پہ مار دیا اور اللہ رب العزت نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود فرما دیا. اللہ رب العزت یاد رکھیں ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بندے بے ادب اور گستاخ بنے. اور انسان کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ انسان ہمیشہ با ادب بن کر رہے.
اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ادب کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دین میں ادب کا کتنا بڑا مقام ہے. فرماتے ہیں من لا دینا لمن لا دینا لمن لا ادب لہ. فرماتے ہیں جس کے اندر ادب نہیں ہے اس کے اندر دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کے اندر ادب نہیں ہے. ادب ہے تو دین ہے, دین نہیں ہے تو ادب نہیں ہے. اب ذرا دیکھیں, بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہر ایک دوسرے کا ادب کرتے رہتے ہیں, احترام کرتے رہتے ہیں, ان کے سامنے جھک کر ملتے رہتے ہیں, اور اس طرح کر کے وہ اپنی تعلیم کا, اپنے اخلاق کا اور اپنی فطرت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے, ان کے خاندان اور ان کے گھر سے ملنے والی تعلیم کتنی اچھی ہے, یہ بتا رہے ہوتے ہیں ادب کر کے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سرائی سر نگون ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. جب تک پانی پلانے والی چیز جھکے گی نہیں تب تک سامنے والے کی پیاس بجھے گی نہیں. لوٹے کو جھکانا پڑے گا تب سامنے والے کی پیاس بجھے گی, جگ کو جھکانا پڑے گا تب سامنے والے کی پیاس بجھے گی, گھڑے کو جھکانا پڑے گا تب سامنے والے کی پیاس بجھے گی. اسی طرح ایک اعلیٰ ظرف انسان کو سامنے والے کے سامنے جھکنا پڑے گا تب وہ آپ کا فیض لے سکتا ہے, ورنہ نہیں لے سکتا. اب ذرا دیکھیں, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ضرورت, جن کی حاجت اور اہمیت معاشرے میں ہمیشہ ہوا کرتی ہے. اگر وہ چیزیں ہمارے معاشرے سے نکل جائیں تو معاشرہ قائم تو رہتا ہے, باقی تو رہتا ہے, لیکن معاشرے کا جو حسن ہوتا ہے, اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے. معاشرہ پھیکا پھیکا ہو کر رہ جاتا ہے, بے رونق اور بے مزہ ہو کر رہ جاتا ہے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے ادب. ادب اگر ہے تو معاشرے کا حسن ہے, ادب نہیں ہے تو معاشرہ برباد ہے, اس کا کوئی حسن, اس کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو ادب کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا تو بھی اللہ رب العزت اسے اپنے فضل سے نواز دیا کرتا ہے, اور جو بے ادب ہوتا ہے, ابھی آپ نے سنا شیطان کے اندر سب کچھ تھا, صرف ادب نہیں تھا, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ کچھ نہیں پا سکا, کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا. اللہ رب العزت نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود فرما دیا. اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پکا ایمان والا, سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا ادب اور جس کا اخلاق سب سے زیادہ بلند ہے. اگر ہمارا اخلاق بلند ہے, ادب ہمارے اندر ہے, تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہے اور ایمان بھی کامل ہے. اور اگر ادب ہی نہیں تو پھر ہمارے ایمان کا کوئی حاصل نہیں. اور آقا نعمت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا, عمل کو وزن کیا جا رہا ہوگا, تو میزان عمل پر سب سے بھاری نظر آنے والی جو چیز ہوگی وہ انسان کا ادب اور اس کا اخلاق ہوگا. جس کا اخلاق جتنا بلند ہوگا اور جس کے اندر جتنا ادب ہوگا, اس کا میزان عمل, اس کا ترازو اتنا زیادہ بھاری نظر آئے گا. اب یہ تو باتیں جو آپ نے سنی, یہ ساری باتیں ادب کی فضیلت کے حوالے سے تھی, لیکن سمجھنا یہ ہے کہ ادب کس کا کرنا چاہیے, کس کا ادب ہم پر ضروری ہے, واجب ہے. تو سب سے پہلا ادب اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو سب سے زیادہ جس کا ادب سکھایا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ادب ہے. اور خود اللہ رب العزت اپنے اور اپنے رسول کے ادب کے بارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے ہرگز آگے نہ بڑھو, اللہ اور اس کے رسول سے کبھی بھی آگے نہ بڑھو, ہمیشہ اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے. اب بات سمجھنے کی یہ ہے, اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب؟ بھلا کوئی اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی بڑھ سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے؟ تو مفسرین اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں, توجہ سے سننا. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے, اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ارشاد آ جائے, اللہ اور رسول کا کوئی فرمان آ جائے, تب بندہ اپنے عقل کے گھوڑوں کو نہ دوڑائے, تب بندہ اپنی مرضی کو, اپنی چاہت کو, اپنی خودی کو سامنے نہ لائے, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی ساری مرضی, اپنی ساری خواہش, اپنی ساری خودی کو اللہ رسول کے حکم کے آگے جھکا دے. یہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب ہے. سمجھ گئے آپ؟ اللہ رسول کا ادب یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے پیچھے, اس کی چاہت کے پیچھے نہ چلے, بلکہ رب رسول کی رضا کے پیچھے چلے. یہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب ہے. اب کسی فتوے کی ضرورت نہیں, ہم اور آپ
بہت زیادہ عاشق رسول ادب 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 کرتے رہتے ہیں. ذرا آنکھ بند کر کے سوچیں کہ جب اللہ رسول کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے تب ہم آنکھ اور کان بند کر کے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں یا اپنے ماحول کی رسموں کو سامنے لا کر رکھتے ہیں کہ جی آج تو حالات ایسے ہیں, جی ماحول تو ایسا ہے, جی سماج تو ایسا ہے, ہمارے باپ دادا بڑے سب ایسا کرتے چلے آئے ہیں, ہمارے منہ سے یہ نکلتا ہے یا یہ نکلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے ہماری عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ خود سوچ کر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. تو سب سے پہلا ادب اللہ اور اس کے رسول کا یہ ہے کہ جب کوئی حکم ہم اللہ رسول کا سنیں اپنے عقل کے گھوڑوں کو بند کر دیں اور اللہ رسول کے حکموں کے آگے چلنا شروع کر دیں. یہ پہلا. پھر امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے, توجہ سے سننا, کہ بندہ بڑی عبادت کیوں نہ کرے, بڑی ریاضت کیوں نہ کرے, بڑا باعمل کیوں نہ بن جائے, بڑے تقوی اور طہارت کا پہاڑ کیوں نہ بن جائے, لیکن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو, تو وہ عبادت, وہ نیکی اسے اللہ کی بارگاہ میں متکبر نہ بنائے بلکہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے جو پکے پرانے نمازی ہوتے ہیں سر ان کا حال دیکھیے, ان کی جگہ بھی متعین ہوتی ہے. وہ نئے نمازیوں کو ایسا دیکھتے ہیں کہ بیچارے کو نئے نمازی کو شرم آنے لگتی ہے. لیکن امام قشیری کیا فرماتے ہیں, اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ بندہ عمل کا پہاڑ کیوں نہ بن جائے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو نہایت ادب کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ حاضر ہو. اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں اسے متکبر اور مغرور نہ بنا دے. یہ اصل میں اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے. اس مقام پر مجھے امام زین العابدین, زین الساجدین, سراج العارفین امام زین العابدین یاد آتے ہیں. امام زین العابدین کون؟ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں. وہ رات بھر مصلی پر کھڑے رہتے, پوری رات کبھی رکوع کرتے, کبھی سجدہ کرتے, پوری رات مصلی پہ گزر جاتی. اور جب فجر کی نماز کا وقت آتا, اذان کا وقت آتا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کا وقت آتا, تو اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں نعمتوں کا سوال نہیں کرتے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے, مولا تیرا ایک عاجز بندہ پوری رات تیرے دروازے پر کھڑا رہا, تیرا کرم ہے کہ تو اتنی بڑی ذات والا ہو کر مجھ جیسے چھوٹے آدمی کو اپنی بارگاہ میں کھڑے رہنے کی تو نے اجازت دے دی. مولا اگر تیری بارگاہ میں کھڑے رہنے کے اعتبار سے مجھ سے کوئی گستاخی اور بے ادبی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما. یہ ہے ادب. آدمی جب عبادت کرتا ہے تو بڑی نعمتوں کا سوال کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے در پردہ مجھے تو کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے کیونکہ میں نمازیں پڑھتا ہوں, مجھے کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے کہ میں بڑا دین کا کام کرتا ہوں, بڑی تبلیغ کرتا ہوں. اور اگر آزمائش کے لیے کوئی مصیبت اگر اللہ کی طرف سے آ گئی تو پھر دیکھیے ذرا عبادت گزار کی زبان سے کیا کیا نکلتا ہے کہ میں ہی ملا ہوں, میں کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتا, میں تو کبھی نماز ہی نہیں چھوڑتا. لیکن اللہ والوں کا حال دیکھیے, پوری رات مصلی پہ گزر رہی ہے. جب دنیا اپنی نعمتیں اللہ سے مانگ رہی ہے اس وقت یہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے کہ مولا میں اس لائق نہیں تھا کہ تیری بارگاہ میں کھڑا رہ سکتا. اور یہی امام زین العابدین ہیں. حج کے لیے جاتے ہیں, جب احرام میقات سے پہنتے ہیں, آپ جانتے ہیں جب احرام پہنا جاتا ہے تو تلبیہ کہا جاتا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ تلبیہ کہا جاتا ہے. سارے لوگ جو آپ کے ساتھی تھے, آپ کے ساتھ سفر کر رہے تھے, سب نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا, لبیک اللہم لبیک. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولا میں حاضر ہوں, تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. سارے لوگ تلبیہ کہہ رہے ہیں, مولا میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. لیکن امام زین العابدین کے منہ سے یہ جملہ نکل ہی نہیں رہا ہے کہ مولا میں حاضر ہوں. سارے لوگ آپ کا منہ تک رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہنے کی, لیکن اندر سے ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کہ کہے لبیک اللہم لبیک. جب بہت کوشش کی تو ایک بار منہ سے نکلا لبیک اللہم لبیک, وہیں چیخ نکلی اور گھوڑے سے زمین پہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. بڑی دیر کے بعد ہوش آیا. لوگوں نے پوچھا حضور پہلے تو آپ لبیک اللہم لبیک کہہ نہیں رہے تھے, بڑی دیر کے بعد آپ نے کہا تو اس قدر چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے, آخر وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں لبیک اللہم لبیک کا مطلب ہے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. مجھے یہ بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ میں کہوں مولا میں حاضر ہوں اور ادھر سے آواز آ جائے لا لبیک کہ اے علی تیری حاضری ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اگر یہ آواز آ جائے تو میں کیا کروں گا, یہ سوچ کر میں ڈر رہا تھا اور یہ سوچ کر میں بے ہوش ہو گیا. تو سب سے پہلا ادب ایک مسلمان پر جو ضروری ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے.
बाहर कितना बड़ा ठेकेदार क्यों ना हो, कितना बड़ा साहूकार क्यों ना हो, कितना बड़ा चौधरी क्यों ना हो, कितना बड़ा राजा महाराजा क्यों ना हो, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, जब अल्लाह की मखलूक के साथ खड़ा हो, तब अपना तकब्बुर घर में रख करके आए, अल्लाह के घर में लेकर ना आए। ये सबसे पहला अदब है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में आजिज बंदा बन जाए। ये सबक है आप सब लोगों के लिए। जब हमें ओहदा मिलता है, जब अल्लाह हमें जिम्मेदारी देता है, तब हम कहीं अल्लाह के बंदे हैं ये बिसर तो नहीं जाते, ये भूल तो नहीं जाते। सिर्फ हमारे दिमाग पे सबर होना याद रहता है, मुतवल्ली होना याद रहता है, तहरीक और तहरीक का जिम्मेदार होना, सरबराह होना याद रहता है, और हम ये भूल जाते हैं कि हम उस बड़े बादशाह के बंदे हैं, उसके गुलाम है, उसके नौकर हैं, उसने हमें नौकरी पे रखा है। क्या हम ये भूल तो नहीं जाते? और अगर भूल जाते हैं तो हमारी सारी खिदमत की अल्लाह की बारगाह में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तभी है कि पसीना नहीं खून बहाने के जैसा अमल करें, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो निहायत आजिज़ी के साथ, अदब के साथ हाजिर हो, तब हमारी खिदमत अल्लाह की बारगाह में कबूल है, करना नहीं कबूल। तो मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। पहला अदब अल्लाह की बारगाह का अदब, दूसरा अदब अल्लाह के हबीब की बारगाह का अदब। और कितना बुलंद अदब! अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तुम्हारी आवाज का लेवल भी अल्लाह के रसूल की आवाज से बुलंद नहीं होना चाहिए। इतना अदब, इतना अदब। अब आप बताएं, हुजूर तो हमारे सामने है नहीं, हम कैसे करेंगे इस आयत पाक पे अमल? हुजूर होते तो उनकी आवाज निकलती और हम अपनी आवाज को उनके सामने पस्त रखते तो आयत पाक पे अमल होता। बात समझ रहे? हुजूर तो सामने है नहीं, हुजूर की आवाज को हमें सुनाई नहीं दे रही, तो अब इस आयत पे एक बंदा अमल कैसे करेगा? आयत पाक क्या है? ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को रसूल की आवाज से बुलंद न करो। इस आयत पे अमल कैसे होगा? तो अमल इस तरह होगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब हुजूर की कोई हदीस हमारे सामने आ जाए, जब हुजूर की कोई बात हमें सुना दे कि हुजूर इस तरह फरमाते हैं, तब हमारी आवाज बंद हो जानी चाहिए, तब हमारे अक्ल के घोड़े रुक जाने चाहिए, तब हमारी ख्वाहिश और मर्जी थम जानी चाहिए, और हमारी सारी मर्जी, अपना सारा जोश, अपनी सारी खुदी अल्लाह के रसूल के हुक्म के आगे और उनकी हदीस के आगे झुक जाना चाहिए। यह इस आयत पाक पर अमल होगा कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी नबी के आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करना। जब हदीस सुने आवाज को बंद कर लें, अपनी समाज और सोसाइटी के रस्मों को एक तरफ रख दें और सबसे आगे अल्लाह के रसूल के हुक्म को रखें, तब इस आयत पाक पे अमल होगा। और दूसरा अदब हुजूर का यह है, अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, तवज्जो से सुनना, अल्लाह फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, भले तुम्हारा दिल उसे न चाह रहा हो, तुम्हारा दिल ना कबूल कर रहा हो, तुम्हारे दिल को अच्छा न लग रहा हो, तब भी उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जिस चीज से तुम्हें रोक दे, भले वो कितनी अट्रैक्टिव चीज क्यों ना हो, तुम्हारे दुनिया के एतबार से फायदेमंद चीज क्यों ना हो, उससे रुक जाओ। यह हकीकत में हुजूर का अदब है। जो दे उसे ले लो, भले अच्छा क्यों ना लगे, और जिस चीज से रोक दे उससे रुक जाओ, भले उसे दिल कितना चाह क्यों ना रहा हो। यह अदब है हुजूर का। लेकिन हम और आप क्या अपने दिमाग में बना के बैठे हैं? बस नारे लगा लो, झूम लो, और जो है अलग अलग तरीके के जो है झंडे लहरा लो, अदब हो गया। ये हरगिज अदब नहीं है। ये अदब की निशानी हो सकती है, सरापा अदब नहीं है। मैं मिसाल देने लगा हूं। एक बच्चा अपने माँ बाप के सामने बड़ा दावा करे कि जी हम आपका बड़ा अदब करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी ताजीम करते हैं, और माँ बाप सामने से कहें, अच्छा अगर अदब करते हो तो फला से दोस्ती ना रखना, जो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा, उसके साथ उठना ना बैठना, उसका कोई उसकी बात ना मानना। तब आप कहें जी अदब तो हम बहुत करते हैं आपका, लेकिन हम आपका ये हुक्म नहीं मानेंगे, तो कोई अक्लमंद शख्स उसे बाअदब कहेगा? हरगिज नहीं। तो अदब हुजूर का तभी होगा कौल से, फेल से, अमल से, हर चीज से हुजूर की ताजीम की जाए। जाहिरी एतबार से जरा देखें सहाबा के अंदर किस कदर हुजूर का अदब था। ज़बानी एतबार से भी वो कोई बात ऐसी नहीं कहना चाहते थे कि जिससे हुजूर की गुस्ताखी हो जाए। किसी ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जो रिश्ते में हुजूर के चचा लगते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि अरे अब्बास जरा ये तो बताइए कि आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं, उम्र में बड़े कौन हैं? अब जरा जवाब सुनिए। फरमाया हुआ अकबर मिन्नी व ना अक़दमु मिलादन, फरमाया बड़े तो वही हैं, बस पैदा पहले मैं हो गया हूं।
یہ ہے زبان سے بھی کوئی گستاخی کے جملے نہ نکل پائیں. اور خود حضور نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا اور فرمایا یا ابا بکر انا اکبر او انت، اے ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ میں بڑا ہوں عمر میں یا تم بڑے ہو عمر میں؟ اب صدیق اکبر کا جواب سنیے، فرمایا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. انت اکبر و اکرم و اعظم و انا اصل منک، فرمایا حضور بڑے تو آپ ہی ہیں، اشرف اور مکرم تو آپ ہی ہیں، بس میرے بال سفید ہو گئے ہیں. فرمایا بڑے تو آپ ہی ہیں، میں بس بوڑھا پہلے ہو گیا ہوں. یہ حضور کا ادب ہے. اور تیسرا ادب جو سب سے ضروری ادب ہے وہ ہے ماں باپ کا ادب. اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ اُفْ، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اتنا ان کا احترام کرو. وَلَا تَقُلْهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی ان کو جھڑکو. ان کی کوئی بات پسند نہ آئے تو ان کو تسلی سے سمجھانے کی کوشش کرو، جھڑکو نہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کرو. اب آپ سوچیں گے کہ جی بڑھاپے میں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ پلے نہیں پڑتا، غصہ آ جاتا ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کبھی کبھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لیا کرو. جب ان کی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تب بھی ادب کے ساتھ اور ان کو پیار سے سمجھا کہ ان کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. جب بچوں کی زبان تمہیں نہیں سمجھ میں آتی اور وہ رو رو کر کسی چیز کو کہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن پھر بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اسی طرح اگر ماں باپ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اسے سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ماں باپ کا ادب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ سے سننا، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے، اللہ کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو کرنے سے بندہ بڑا گنہگار اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے، ان بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ ماں باپ بچے سے کہیں بیٹا سنو اور وہ سامنے سے کہے میرے پاس وقت نہیں ہے بعد میں سنتا ہوں. یہ کہنا ماں باپ کی بارگاہ میں سب سے بڑا اللہ رب العزت کے نزدیک گناہ ہے. اب ذرا سوچیں یہ گناہ ہم دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں، ہفتے میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں، اور ادھر بڑے بڑے ہمارے دعوے ہیں. یہ ادب نہیں ہے. میں تیزی کے ساتھ گزرتا ہوں. پہلا ادب اللہ کی بارگاہ کا ادب، دوسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جو اسلام سکھاتا ہے، تیسرا ادب ماں باپ کا ادب، اور چوتھا ادب استاد کی بارگاہ کا ادب. یہ بہت بڑا ادب ہے. ماں باپ جنم دیتے ہیں لیکن استاد معاشرے میں جینے کے لائق بناتا ہے اور آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ دوسرے کی رہنمائی کر سکیں. یہ استاد کے چھتری کے سائے کے بغیر ممکن نہیں ہے. استاد کا جتنا ادب ہوگا اللہ رب العزت بندے کو اتنا اعلیٰ بنائے گا. اور استاد کا ادب آپ دیکھیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے. ایک شخص بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، سیاکار تھا، ہر گناہ میں ملوث رہا کرتا تھا. ایک دن وہ حضرت احمد بن حنبل وضو بنا رہے ہیں اور وہ پہلے سے نہر کے اوپر کی طرف، آپ دیکھیں نا نہر ایسی بہتی ہے، ندی یا دریا ایسے ایسے بہتا ہے، تو وہ اوپر کی طرف اپنے برتن دھو رہا تھا، اپنا کام کر رہا تھا. جیسے ہی اس کی نظر پڑی کہ ایک اللہ والا شخص جس کے 4-5 استاد اس کے پاس کھڑے ہیں اور وہ وضو بنا رہا ہے، لوگ ادب میں کھڑے ہیں، تو اسے اندر سے شرم آئی کہ میں برتن دھو رہا ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں اور میرا استعمال کیا ہوا پانی حضرت کے پاس جا رہا ہے. اس بے ادبی سے بچنے کے لیے وہ شخص وہاں سے اٹھا اور حضرت کو کراس کرتا ہوا پیچھے سے آگے آ کر بیٹھ گیا، دوسری طرف آ کے بیٹھ گیا اور وہاں سے اپنا کام کرنے لگا. اور ایک بار حضرت احمد بن حنبل کی نظر اس کی طرف پڑی، پتا نہیں کیا دے دیا. وہ بندہ فرماتا ہے اسی وقت میرے دل کی دنیا بدل گئی اور اللہ رب العزت نے مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. تو ادب کے اندر اتنا کمال ہے کہ جب اللہ والوں کا ادب کیا جاتا ہے، استادوں کا ادب کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس طرح اسے نوازتا ہوا نظر آتا ہے. امام قصی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بڑے استاد گزرے ہیں، امام قصی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں تھے. ایک دن ہارون رشید بادشاہ نے پیغام بھجوایا کس کے پاس؟ امام قصی کے پاس. کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو بڑا دیندار ہے، ذہین بچہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ حضور کے دین کا عالم بنا دوں. بادشاہ بھی اس زمانے میں سوچا کرتے تھے کہ عالم بنا دوں. تو خط لکھا، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہمارے محل میں آئیں، ہم گاڑی آپ کے لیے بھیج دیں گے، آپ اس میں بیٹھ کر آئیں، میرے بچے کو درس حدیث دیں، درس تعلیم دیں، اور اس کے بعد آپ کو واپس چھوڑ دیا جائے گا. حضرت نے جواب لکھا کہ میرا دین گھر گھر آ کر کے نہیں پھیلتا، بلکہ جسے ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں آتا ہے. جیسے سارے شاگرد بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بادشاہ وقت کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو تو اسے میرے دروازے پہ علم لینے کے لیے آنا پڑے گا. یہ حضور کے دین کی عزت ہے. یہ آپ نے جواب لکھ کر بھیجا. بادشاہ نے کہا واقعی یہ بڑا کامل استاد ہے.
کہ بادشاہ کے آگے تو سارے لوگ دم ہلانے لگتے ہیں، لیکن یہ حضور کی حدیث کو ذلیل ہونے نہیں دے رہا، حضور کے دین کو کمزور ہونے نہیں دے رہا، بلکہ بادشاہ کو بھی جواب لکھ کے دے رہا ہے۔ بڑا خوش ہوا، سارا بیٹے کا بیگ جھولا ڈھنڈی سب لے کر حضرت کی خدمت میں آ گیا اور ان کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن بادشاہ حضرت کی خانقاہ کے مدرسے کے باہر سے گزر رہا تھا اور حضرت امام قصی رحمۃ اللہ علیہ وضو بنا رہے تھے۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہی بادشاہ کا بیٹا حضرت کو وضو بنوا رہا تھا، پانی ڈال رہا تھا اور حضرت وضو کر رہے تھے۔ حضرت پیر دھونے لگے اور وہ پانی ڈالنے لگا، اتفاق سے ہارون رشید وہاں سے گزرنے لگا، نظر پڑ گئی، بڑا غصہ آیا، جلال میں تمتما گیا، سواری سے اٹھا۔ سارے لوگ سوچنے لگے اب حضرت کی خیر نہیں ہے، اب یہ حضرت کو بڑا ڈانٹے گا کہ آپ کو ادب نہیں آتا کہ شہزادے کا ادب کیا کرنا چاہیے، آپ اپنا پیر دھلا رہے ہیں۔ سارے لوگ یہ سوچنے لگے۔ وہ حضرت کے قریب آیا، توجہ سے سننا جن کے بچے پڑھتے ہیں، آیا سیدھے اپنے بیٹے کے گال پہ تماچا کھینچ کے دیا اور کہا بے ادب گستاخ، اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں اور تیرے استاد اپنے ہاتھ سے پیر دھو رہے ہیں، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے خود اپنے استاد کا پیر دھو، یہ ادب ہے، تب جا کر تجھے علم نصیب ہوگا۔ ذرا اندازہ کریں گے لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی تربیت کے لیے استاد اگر ہاتھ اٹھا دے تو جاہل ماں باپ آ کر استاد کی کلاس لگا دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسا کہنا چاہیے تھا، آپ کو ایسا بولنا چاہیے تھا۔ جاہل استاد کو سکھانے لگتا ہے۔ ادب کہاں سے ملے گا، علم کہاں سے ملے گا؟ جب تک ادب نہیں آئے گا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم حاصل ہونے کے لیے سراپا ادب بننا پڑتا ہے، تب جا کر علم کی خیرات نصیب ہوا کرتی ہے۔ ایسی بڑی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ باادب بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بارگاہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اساتذہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں تو کہتا ہوں ہر بڑے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ سنتیں جو حضرات نہیں پڑھے وہ کھڑے ہو سنتیں پڑھ لیں، سب لوگ پہلے سب درست کر لیں، اس کے بعد جو